جلدی جلدی روٹی بیلتی وہ ایک ہاتھ سے سالن میں چمچہ چلا رہی تھی، جبکہ پاس ہی وہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ دلاور کے کپڑے تم نے پریس کیے تھے مینا؟ اس کی بات پر لمحے کو اس کا ہاتھ تھما تھا، مگر پھر دوبارہ اس نے وہی رفتار پکڑی تھی۔ جلدی سے روٹی سینک کر ڈلیا میں ڈالی، سالن پلیٹ میں نکالا اور اس کے آگے رکھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب دے کر وہ واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ کیوں؟ شہر کے دھوبی مر گئے ہیں کیا سارے؟ اس نے روتی ٹوڑتے اسے سوال کیا تھا۔ دھوبیوں کو تو پتہ نہیں، ہاں البتہ شمس دھوبی آج چھٹی پر ہے، اس نے پاس بیٹھے انسان کو اطلاع پہنچائی تھی۔ تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر اس نے آنکھیں میچ کر ناک سکیڑ لی۔ ایسا بھولو چہرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سڑا منہ بنا کر بولا اور نوالا پھر منہ میں ڈالا۔ وجی، وہ بھی ہمارا کزن ہے۔ کیا ہوا جو میں نے کپڑے پریس کر دیے؟ تو تم نے ہی کیوں کیے؟ گھر میں اتنے لوگ ہیں، انہیں کیوں نہیں بولا اس نے؟ کیونکہ اس نے نہیں، دادو نے مجھے بولا تھا، اور اب تم چپ کر کے کھانا کھاؤ، 1000 بار سمجھایا کھاتے ہوئے نہیں بولتے۔ اس نے چمٹا اس کے کندھے پہ مارا تو وہ سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا۔ یہ لو، اس کے کھانا کھاتے ہی اس نے لسی کا ایک بڑا گلاس اس کے آگے رکھا تھا اور کھانے کے برتن سمیٹ کر دھونے کھڑی ہو گئی۔ بال مت کٹوانا تم کبھی، اس کی بات پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ وہ جو عید پر بال کٹوانے کا سوچ رہی تھی، اس کی بات پر دل بھر کر بدمزہ ہوئی۔ کیونکہ میں بول رہا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ ابھی بلی کی طرح منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور جیب سے پان نکال کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ کیسا ہے؟ عرشا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے تعریف کی اور منہ سے بولنے کی کوشش میں یہ نکلا تھا اس کے منہ سے۔ دکان جا رہا ہوں، رات تک ہی آؤں گا، تو برائے مہربانی اس سے دور رہنا۔ وجی، اس نے اس کے ہاتھ پر جھپ رسید کی۔ کچھ زیادہ ہی شکی نہیں ہوتے جا رہے؟ شک نہیں کر رہا پاگل، بس تمہارے معاملے میں ایسا ہی ہوں میں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ اچھا بس کرو اور جلدی آنا، کل جان رہا تھے تو بہت سارا سامان منگوانا ہے۔ ہاشم کو بولنا، وہ ویسے بھی ویلے بندے ہیں۔ اس نے اسے چھیڑنے کا، ویلے نہیں، آفس جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کے لیے ویلا لفظ اس سے قطعی برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے تڑک کر بولی، ہاں تو آفس والا ویلا ہی ہوتا ہے، صبح جاؤ شام میں واپس۔ ایک ہم ہیں کہ گئے رات گئے گھر میں، صبح کے گئے رات میں گھر میں گھستے۔ تم کیا جانو آفس کا روب کتنا پیارا لگتا میرا بھائی، اس نے گردن اکڑا کر کہا تو وہ سر ہلا گیا جسے کہنا چاہتا ہوں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کم جلا کرو، کالے ہوتے جا رہے ہو، اس نے منہ چڑھا کر کہا تھا۔ ہاں تو تمہارا ہی ہوں، چاہے کالا ہوں یا گورا، ایک آنکھ دبا کر بولا تو وہ جھیپ گئی۔ بہت بدتمیز ہو تم، اب جاؤ شاپ پر، تایا ابو ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ہائے تیرا یہ شرمانا، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر لوفر انداز میں بولا تھا۔ تائی امی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے دیکھ کر کہا تو وہ ایک دم بوکھلایا تھا۔ امی، وہ ایک دم مڑا، تبھی پیچھے سے اس کا کہکا گونجا تھا۔ ہائے یہ عشق اپنی اماں سے ڈرتا ہے، ہنس کر بولتی وہ سیڑھیاں چڑھ گئی تو وہ مسکرا دیا۔ یار ہاشم بھائی، اپنے کپڑے دے دے، مجھے پھر اور بھی کام کرنے ہیں۔ ارے دے رہا ہوں نا، سکون نہیں ہے؟ وہ جو ابھی مارکیٹ سے آ کر بیٹھا تھا اٹھ کر الماری تک آیا اور اپنا سوٹ اسے دیا۔ اور تو کوئی سوٹ نہیں ہے نا، میں بتا رہا ہوں بعد میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ وہ سب بیزار ہوا تھا کام سے۔ اچھا بھائی نہیں کرنا، ابھی سکون سے لیٹنے دے، پھر کوئی کام یاد آ جانا امی کو، غلطی ہو گئی جو چھٹی کر لی۔ ہاں تو اچھا ہے نا، آپ کو پتہ لگے گا ہم پر کتنا ظلم ہوتا ہے یہاں۔ راسم نے اپنا رونا رویا۔ کھجلا پھینی نہیں لایا آپ راسم بھائی، امی غصہ کر رہی ہیں۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ پیچھے سے دریا کی آواز پر ماتھا پیٹا تھا۔ ابے یار، وہ ایسے ہی باہر بھاگا تھا، جانتا تھا اگر اب امی کے پاس گیا تو ذلیل ہونا پکا تھا۔ راسم بھائی، تراویح کے لیے سب کو کپڑے نکال کر رکھ دیے، پریس کر دے ورنہ لائٹ لی جائے گی۔ وہ اسے آرڈر دے کر چلتی بنی تھی۔ اللہ سب بنائے پر گھر میں سب سے چھوٹا نہ بنائے، وہ منہ بنا کر کہتا کپڑے اٹھائے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ نیچے اتر کر اپنے کمرے میں آیا اور چادر بچھا کر استری کرنے کے لیے جگہ بنائی۔ ابھی وہ پریس کرنے ہی بیٹھا تھا کہ رکشی اندر آئی تھی۔ راسم، مجھے رابعہ کے گھر چھوڑ دو گے؟ اوہ بھائی، میں کہیں نہیں جا رہا، تم لوگوں کو آج ہی سب یاد آ رہا ہے، ابھی اس حساب سے جان چھڑانی ہے تو چیخ کیوں رہے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جلتے توے پر بیٹھے ہو۔ وہ اس کی بات پر جل بھن گئی تھی۔ اپنا جرنل دیا تھا وہی لانا ہے، وجی بھائی نہیں ہے ورنہ میں نے ان کو ہی بولنا تھا، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ہاں تو انہیں ہی بولنا، ابھی استری کرنے دو، جل گیا کوئی سوٹ تو میری موت پکی ہے، ساری زندگی یہی کرنا تم، وہ اسے بولتی پیر پٹک کر وہاں سے نکلی، لیکن جاتے جاتے کپڑوں کے ڈھیر کو بکھیرنا نہیں بھولی تھی۔ رکشی کی بچی، وہ چلایا تھا۔ اللہ پوچھے تجھے منوس چڑیل ڈائن پچھل پیری، دانت پر دانت جمائے وہ چلایا۔
راسم बुरी बात है, किसको बोल रहे हो ऐसा? वो कमरे में किसी काम से आई थी, उसे यूँ गुस्सा करते देख टोका। यार मिशी आपी, अब कुछ भी मत बोलना, पहले ये सब प्रेस करना है, ऊपर से वो चुड़ैल रक्सी सब सारा बिखेर के चले गई है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समेट देती हूँ, तुम जल्दी से ये प्रेस करो, उसने रासिम को बोला और ख़ुद जल्दी जल्दी कमरा समेटने लगी। क्या लगता है इस बार कितने रोज़े होंगे आप ही? खुदा की कसम मेरे भाई, मेरा रोहित हिलाल कमेटी से कोई राब्ता नहीं, उसने शरारत से कहा तो वो भी हंस दिया। आप ही भाई पूरे 30 होने चाहिए, मज़ा आ जाता है। हाँ आप लोगों को तो मज़ा ही आना है, घर में पंखे के नीचे बैठी रहती हैं, मज़ा तो हमें होता है इतनी गर्मी में बाहर के सोच कर। हाँ तो सवाब भी तो ज़्यादा मिलता है ना? हाँ मिलता तो है, आज दादा अबू और दादू से रात दर्स मिलने वाला है, हर साल की तरह। जी बिल्कुल, अब जल्दी से ये सब ख़त्म करो, मैं भी जा रही हूँ। वो सामान समेट कर बाहर निकल गई तो वो काम में जुट गया। रहीम अली साहब के मोहल्ले में काफ़ी इज्जत थी, उनकी बात सबके लिए ही हुक्म का दर्जा रखती थी। रंग महल वाले बड़ा एहतराम करते थे उनका, और उनके साथ साथ उनकी ज़ौजा मोहतरमा आमना खातून का, जो इस उम्र में भी मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी। उनका घर एक मिसाली घर था और बनावट में बेहद प्यारा। कदीम तर्ज पर बना ये घर गो के 3 मंजिला था, मगर था बेहद खूबसूरत और आरामदा और कशादा। घर में दाखिल होते ही गैलरी जहाँ सबकी बाइक खड़ी होती थी, एक तरफ साइड पर बनी बैठक जो मेहमानों के लिए मखसूस थी, सबके लिए वो ड्राइंग रूम थी, मगर दादी को ये लफ्ज़ कुछ ख़ास नहीं पाता था। और इसकी कतार में रखे बेशुमार गमले जिनमें रंग बिरंगे फूलों की बहार थी। तो दूसरी तरफ एक कमरा अंदर की जानिब खुलता था। साइड पर बना कमरा था रहीम अली और इनकी बेगम का था। तीनों बेटों की शादी कर दी थी, जिनके कमरे साथ ही थे नीचे। बड़े बेटे हुसैन अली और उनकी बीवी रुकैया, जिन्हें अल्लाह ने 3 बच्चों से नवाजा था। बड़े खुर्रम और उनकी बीवी सुंबुल, दूसरा वजदान और रानिया, जबकि दूसरे नंबर पर वाहिद अली और आयशा थी, जिनके बच्चों में हाशिम, रासिम और मिशी आते थे। जबकि सबसे छोटे बेटे बुरहान और आलिया, जिनके बच्चों में रक्षी, दरिया और समीर आते थे। दोनों बेटियों की शादी उन्होंने वक्त पर की थी। सबसे बड़ी दुर्दाना, जिनकी 2 ही बच्चे थे, दिलावर और अफराज की शादी के बाद अब वो दिलावर के लिए लड़की ढूंढ रही थी, जो इन दिनों जॉब के सिलसिले में ननिहाल में मुकीम था। जबकि छोटी बेटी सोबिया के दोनों बेटे छोटे थे, वासिफ और रहीम। उनका कपड़ों का कारोबार था, जो तीनों भाई मिलकर देखते थे। नीचे बने 3 कमरों के सामने बड़ा सा सहन था, जहाँ आमना मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम देती थी और शाम में मिशल और रानिया दुनियावी मतलब की ट्यूशन पढ़ाती थी। सहन के दूसरी जानिब भी 3 कमरे थे और एक तरफ किचन तो दूसरी तरफ वॉशरूम। ऊपर का पोर्शन भी बिल्कुल सेम बना हुआ था और सबसे ऊपर छत। लेकिन घर के मकीनों का सारा वक्त नीचे ही गुजरता था। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में वक्त गुजारने के साथ इन मकीनों के दिल में आपस में मोहब्बत ही परवान चढ़ रही थी, क्योंकि उनके दिलों में खुदा का खौफ था। चलो ना जल्दी भाई, भाभी आ जाए भाई। वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती सबको आवाज़ें दे रही थी, जो न जाने कहाँ गायब हो गए थे। रानिया, रक्षी, आ जाओ भाई। वो जैसे ही छत पर पहुंची, सामने चांद अपनी चमक लिए मौजूद था। नील को उफक पर चमकता वो चांद न जाने कितने लोगों के लिए खुशियाँ लाया था। उसने हाथ उठाकर चांद देखने की दुआ मांगी थी। तभी एक एक करके सभी छत पर जमा हुए थे। उसने एक नज़र सबको देखा, वहाँ सब थे, बस एक वो ही नहीं था। दुआ मांगकर उसने हाथ चेहरे पर फेरा और नीचे उतरी। सामने ही वो खड़ा नज़र आया, जो मोबाइल में मसरूफ़ था। उससे रुख फेर कर आगे बढ़ी कि उसकी कलाई किसी की गिरफ्त में आई थी। उसने पलट कर उसे देखा, जो फ़ोन बंद करके जेब में रख रहा था। चांद मुबारक। हाथ छोड़े मेरा मिस्टर वजदान अली। उफ उफ उफ, इतना गुस्सा, वजह जान सकता हूँ? वजह कोई ख़ास नहीं, बस ये तो तय है कि वजदान अली कभी भी मशहूर वाहिद का दिल नहीं रखेगा। अरे बाबा, इस चांद को देखूँ या उस चांद को, एक ही बात है ना। शर्म कर लो वजदान, रमज़ान शुरू हो गए, छिछोरपन बंद करो। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ मारा। अरे मैंने कब छिछोरापन किया? पता नहीं मुझे, अब हाथ छोड़े, सहरी की तैयारी भी करनी है। उसे बोलकर वो साइड से निकलकर किचन में आई थी, जहाँ आली और रुकैया बेगम मसरूफ़ थी। चांद मुबारक ताई अम्मी, चांद मुबारक चची, चांद मुबारक बेटा। ताई अम्मी, सहरी के लिए आटा मैंने 2 दिन को ही गूंद दिया था, अब पराठों के लिए आटा गूंदने और रस्सी के लिए दही भी जमा दी थी मैंने। हाँ अच्छा किया, बस सालन भी तैयार है। एक काम कर बेटा, रानिया को बोल दादा दादी के लिए रोटी डाले, चावल बनाए हैं मैंने। जी अच्छा, मैं बोलती हूँ। वो दादा अबू के कमरे में आई तो सारे ही बरजमान थे। चांद मुबारक सबको, वो बोलकर एक तरफ बैठ गई। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इसने ये दिन
دیکھنا نصیب کیا کہ ایک بار پھر ہم رمضان کی رونقیں دیکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ میرے بچوں، ایک بات کہوں گی، اگر روزہ رکھنا ہے تو اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے، جھوٹ و فریب سے دور رہنا، ورنہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، روزہ تم اپنے لیے رکھتے ہو، اللہ کو تمہاری عبادت کی قطعی ضرورت نہیں۔ یہ رحمت و مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، جتنا فیضیاب ہو سکتے ہو جاؤ، کیا پتہ اگلے سال ہمیں یہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ نیت کو صاف رکھنا، یہ سب روز کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں ہر چیز کا ثواب دگنا ملتا ہے۔ میرے بچوں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کبھی اس پر توکل کرنا، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی، یہ سب نیا نہیں تھا، وہ ہر تہوار کی فضیلت اور اہمیت ان سب کو سمجھاتی تھی۔ بچپن سے وہ اس سب کے عادی تھے۔ جتنا ہو سکے نیکیاں کرنا میرے بچوں، یہ مہینہ بڑا برکت والا ہے۔ چلو اب جاؤ، سارے تراویح کے لیے تیاری کرو۔ تھوڑی دیر بعد اس گھر میں ایک رونق کا سا سما تھا، سب تراویح کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ پہلی تراویح تھی، اہتمام بھی خاص تھا۔ عشاء کی اذان ہوتے ہی وہ سارے مسجد کے لیے نکلے تھے۔ ہر سال یہ منظر سب کی آنکھ دکھتی تھی کہ رحیم علی اپنی اولاد اور ان کی اولاد کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے۔ ان کی اولاد ان کا فخر تھی، جن کی تربیت کے لیے انہوں نے بہت محنت کی تھی۔